السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ایوی ایشن انڈسٹری کی کورونا کے بعد بحالی کا سفر۔ دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کو مسافروں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کی امید لگ گئی۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری، نئے اسلامی سال کے آغاز پر لمبا ویکینڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابوظہبی انسانیت کی خدمت میں پیش شیخ محمد بن زید نے تونسیا کو 47 ٹن طبی امداد فراہم کر دی۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، 24 اکتوبر T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کی میزبانی دبئی اسٹیڈیم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 1519 نئے کیسز، 5 مزید اموات ریکارڈ۔ امارات میں غیر ملکی باشندے نے 1.5 کروڑ درہم جیت لیے، مگر اس خوشی سے بے خبر ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 1519 نئے کیسز، 5 مزید اموات ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں کورونا کے 1519 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1470 ہے۔ اس عرصے کے دوران مزید 5 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مملکت میں ہونے والے 1,91,032 نئے PCR ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 4 اگست تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 6,86,981 ہو چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 6,64,130 تک پہنچ چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,886 ہے۔ ابوظہبی انسانیت کی خدمت میں پیش شیخ محمد بن زید نے تونسیا کو 47 ٹن طبی امداد فراہم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت نے تونسیا کے لیے طبی سامان سے بھرے 2 جہاز روانہ کیے ہیں، جن میں 47 ٹن طبی سامان موجود ہے۔ تونسیا کی عوام کو کورونا کی روک تھام میں مدد فراہم کرنے کے لیے آکسیجن سلنڈرز کی ایک بڑی تعداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تونسیا میں اماراتی سفیر راشد محمد المنصوری کا کہنا ہے کہ UAE تونسیا میں صحت کی صورتحال کی کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اماراتی حکومت کی جانب سے تونسیا کو کورونا کی روک تھام میں مدد فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تونسیا کے صدر قیس سعید کی ابوظہبی کے ولی عہد اور ڈپٹی سپریم کمانڈر آف دی UAE آرمڈ فورسز شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد تونسیا کو امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ UAE حکومت آئندہ بھی دیگر ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے کاوشیں جاری رکھے گی۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری، نئے اسلامی سال کے آغاز پر لمبا ویکینڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمرٹائزیشن نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ نئے اسلامی سال 1443 کے لیے نجی شعبے میں چھٹی 12 اگست بروز جمعرات کو ہوگی۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق ذی الحج اگر 30 یوم پر محیط ہوتا ہے تو اس کا اختتام 9 اگست بروز پیر کو ہونے کا امکان ہے، یعنی پھر یکم محرم 10 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ تاہم اگر ذی الحج 29 دن پر محیط ہوتا ہے تو یکم محرم 9 اگست کو ہوگی۔ وزارت نے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ تاریخ کا اعلان چاند کی رویت دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ امارات میں غیر ملکی باشندے نے 1.5 کروڑ درہم جیت لیے، مگر اس خوشی سے بے خبر ہے۔
تفصیلات کے مطابق ابوظہبی بگ ٹکٹ ریفل ڈرا سیریز کی قراندازی گزشتہ روز منگل کو ہوئی، جس میں ایک بھارتی باشندے سنوپ سنیل کو 1.5 کروڑ درہم کے انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ سنیل نے 13 جولائی 2021 کو ٹکٹ خریدا تھا، جو قراندازی میں اس کے لیے خوش بختی اور زندگی بدلنے کی کنجی ثابت ہوئی۔ بگ ٹکٹ ریفل کے بانی رچرڈ کی جانب سے گزشتہ روز سنیل سے متعدد بار رابطہ کیا گیا تاکہ اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی جا سکے، تاہم صرف ایک بار ہی کچھ سیکنڈز کے لیے رابطہ ہوا، جس دوران رچرڈ نے خوشی سے چیختے ہوئے سنیل کو بتایا کہ وہ 1.5 کروڑ درہم کا جیک پاٹ جیت چکا ہے، تاہم دوسری جانب سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بگ ٹکٹ انتظامیہ کے مطابق سنیل سے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ اسے یہ خوشخبری دی جا سکے۔ اس قراندازی کے دوران ابوظہبی میں مقیم جانسن کنجو کو 10 لاکھ درہم کے دوسرے بڑے کیش پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ جانسن نے 16 جولائی کو ٹکٹ خریدا تھا، جو اس کے لیے خوش بختی کی علامت بن گیا۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، 24 اکتوبر T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کی میزبانی دبئی اسٹیڈیم کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق BCCI کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روایتی حریف 24 اکتوبر کو آمنے سامنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے لیے گروپس کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI UAE اور عمان میں 17 سے 24 نومبر تک میگا ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کو گروپ B میں رکھا گیا ہے۔ گروپ A میں موجود T20 چیمپئن ویسٹ انڈیز کو انگلینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کو گروپ 1 میں رکھا گیا ہے، جہاں راؤنڈ 1 میں کوالیفائی کرنے والی 2 ٹیمیں اس گروپ میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح گروپ 2 میں سابقہ چیمپئنز پاکستان اور بھارت کے ساتھ نیوزی لینڈ اور افغانستان موجود ہیں۔ 8 ٹیموں نے خودکار طریقے سے میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کو بھی کوالیفائی کرنے کا موقع مل گیا۔ آئرلینڈ، نیدرلینڈ اور نمیبیا سری لنکا کو گروپ A میں جوائن کریں گی، جبکہ اسکاٹ لینڈ، عمان اور PNG گروپ B میں بنگلہ دیش کو جوائن کریں گی۔ ایوی ایشن انڈسٹری کی کورونا کے بعد بحالی کا سفر، دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کو مسافروں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کی امید لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کو آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں مسافروں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کی امید ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بدھ کو اس وقت کیا ہے جب اماراتی حکومت نے افریقن اور ایشین ممالک پر سفری پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطی کی ایک ریاست اور بین الاقوامی سفری بب نے منگل کو کہا تھا کہ وہ 12 ممالک پر 5 اگست سے سفری پابندیوں میں نرمی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ UAE نے ایسے افراد پر بھی پابندی ختم کر دی ہے جنہوں نے گزشتہ 14 دنوں کے دوران بھارت، پاکستان، سری لنکا، یوگینڈا اور نائجیریا کا سفر کیا ہو اور ان کے پاس امارات میں رہائشی ویزا اور مستند ویکسینیشن سرٹیفکیٹ موجود ہو۔ دبئی ایئرپورٹس کے چیف ایگزیکٹو پال گرفتھس کا کہنا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ سفری پابندی میں نرمی کے بعد مسافروں کی بڑی تعداد کو آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی سب کانٹیننٹ ہمیشہ سے دبئی کی فضائی کمپنی ایمریٹس کے لیے مصروف ترین بین الاقوامی روٹ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ ممالک پر سفری پابندیوں میں نرمی سے ہزاروں اماراتی رہائشیوں کو واپس آنے کا موقع ملے گا، اس لیے یہ سوشل اور اکنامک اعتبار سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایسے مسافر جو UAE میں داخلے کے خواہش مند ہیں، انہیں پرواز سے قبل ایک ریپڈ PCR ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہدف ہے کہ رواں سال مسافروں کی تعداد میں 8% اضافہ کیا جائے اور مسافروں کی تعداد کو 28 ملین تک پہنچایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔